ٹرکی جو آج اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اکسا رہا ہے کہ ٹرکی ابھی تک ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کی ایمبسی ہے ٹرکی کے اندر. مطلب یہ بہت پرانے تعلقات ہیں ٹرکی کے. یہ تو نہیں کہ ٹرکی نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی ایمبسی بند کریں، نہیں. تو وہ لوگ تو یہ باتیں دونوں طرف کھیلتے ہیں. وہ ہم ہیں جو کہ اب ایک کونے میں آ رہے ہیں. اب 2-3 ہی ممالک رہ جائیں گے دنیا میں، ساری مڈل ایسٹ کی ایک ایک کر کے سب ایکسیپٹ کر لیں گے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ود اسرائیل کر لیں گے. کیوں؟ ان کو یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اسرائیل اس علاقے میں ہے، یہ آپ کو ایران سے سب سے زیادہ پروٹیکشن دے سکتا ہے. بیکاز گلف کی جو کنگڈمز ہیں نا، ان سب کو ایران کا خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایران جیسی انقلاب یہاں آگے تو ہمارا کیا ہوگا. وہاں کی جو ایلیٹس ہیں، جو رولنگ جنٹریز ہیں، اور ان کا پھر مذہب کی ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ جی سعودی عرب سے ہمارے اب تعلقات کیسے ہیں، اور کیونکہ یہ بہت تھا کہ جی خراب ہو گئے ہیں تعلقات، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی OIC اور جو مسلم امہ کے یہ لیڈر ہیں سعودی عربیہ، یہ کشمیر کے بارے میں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم خود کریں گے. تو ان سے جب یہ بات کی گئی تو عمران خان صاحب نے تو بڑا انٹرسٹنگ آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ اپنی وہ فارن پالیسی بنائے اور وہ اپنے ان کو فیصلے کرے. تو یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بالکل اپوزٹ انہوں نے بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارن آفس ایک طرف کھڑا ہے اور حکومت؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. اصلی بات یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی نے جو بات کی اس کی حمایت کر رہے تھے. وہ اپوزٹ بات نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی فارن پالیسی بنا رہے ہیں، اور ہماری فارن پالیسی میں چائنا کی طرف ہم نے اب جھکنا ہے، چائنا کی طرف ہم نے جانا ہے. اور جو پرانے الائنسز ہیں، پرانے الائنسز کون سے ہیں؟ ایک سعودی عربیہ کے ساتھ ہے اور ایک امریکہ کے ساتھ ہے، اور ایک امریکہ کا سعودی عربیہ کے ساتھ الائنس ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ ویسٹ کی طرف ٹلٹڈ رہی ہے، بیکاز وہیں سے ہتھیار آتے رہے ہیں، وہیں سے اکنامک ایڈ آتی رہی ہے، اور تجارت بھی سب سے زیادہ ویسٹ کے ساتھ ہے. تو عمران خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اب ہم اپنی فارن پالیسی اس طریقے سے بنائیں گے کہ ریسیٹ کریں گے اس کو، اور جو ریسیٹنگ کریں گے اس میں ہم سعودی عربیہ اور امریکہ، اشارہ امریکہ کی طرف ہے مگر ایکچولی سعودی عربیہ، ہم اس سے ہٹ کے اب چائنا کی طرف دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب امریکہ اس ایریا سے جا رہا ہے، اور امریکہ کے جو الائنسز ہیں وہ اس ایریا میں ان فورسز کے ساتھ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں. مطلب انڈیا، مطلب افغانستان کے اندر جو فورسز ہیں ان کے حق میں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اور ایسے الائنس ڈھونڈنے پڑیں گے جو کہ ریپلیس کریں اور ہماری امداد بھی کریں اور اسٹریٹجکلی ہمارے لیے بھی مفید ہوں. اب اس میں ایک چائنا ہی ہے، کیونکہ چائنا نے جو اپنا لانگ ٹرم اسٹریٹجی بلڈ کی ہے، جس کے اندر پالیٹکس بھی ہے، اکنامکس بھی ہے، وہ یہی ہے جس کے اندر پاکستان ایک بہت پیوٹل رول پلے کرتا ہے. تو یہ اب ٹلٹ ہو رہی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی، اوے فرام دا ویسٹ اینڈ سعودی عربیہ اینڈ ٹورڈز چائنا. اور میرا خیال ہے اگلا سٹیپ یہ بھی ہوگا کہ رشیا کے ساتھ بھی یہ اور اپنے تعلقات بڑھائیں گے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کافی عرصے سے ایران کے ساتھ دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں، کافی ٹرپس، اور پھر بھی اور بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو نئے الائنسز بن رہا ہے نا، نیا بلاک جو بن رہا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ایک نیا بلاک بنے جس کے اندر پاکستان کی اہمیت ہو. اس بلاک کے اندر ملیشیا، ٹرکی، رشیا، چائنا اور افغانستان کے اندر انفلوئنس، یہ اس قسم کا ایک نیا بلاک یہ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر یہ اپنا حصہ لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس ساری چیز کا اشارہ یہ ہے. اس سے یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی ایسی بیانیہ کر دیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں ہے. اس سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے آف ہز اون بیٹ نہیں کہی، وہ سوچی سمجھی ایک بات تھی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ آگے بڑھ گئے کہتے کہتے کچھ بات، مگر یہ ایک سوچی سمجھی ایک اٹیمپٹ ٹو ٹلٹ ہے. کیونکہ اب دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں افغانستان سے، امریکہ واپس جا رہا ہے. امریکہ کا انٹرسٹ اس علاقے میں صرف انڈیا میں ہے، اور انڈیا میں اس لیے ہے اگینسٹ چائنا. تو میرا خیال ہے یہ جو الائنمنٹس آگے آ رہی ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے یہاں، کہ اب ڈپینڈنسی آن پرو ویسٹ الائنسز انکلوڈنگ سعودی عربیہ اینڈ امریکہ اینڈ دی OIC، دوز کنٹریز جو کہ الائیڈ ہیں ٹو امریکہ، ان سے ہٹ کے دوسری طرف ایک ریجنل الائنس کی طرف جایا جائے، یہ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، بڑا اچھا کیا آپ نے بتا دیا، کیونکہ جو ابھی ڈبیٹ ہو رہی ہے بہت جگہ پہ وہ ایک، البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ
میرا خیال ہے اتنا بڑھ چڑھ کے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. ابھی یہ ابتدا میں ہے. ابھی امریکہ کا رول اور سعودی عربیہ کا جو رول ہے اس ریجن میں, اس کو چائنا ریپلیس نہیں کر سکتا. یہ اگلے 10 سال کی بات ہے, اور اس کو طریقے سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ منہ پھٹ ایسی باتیں کرنی شروع کر دینی چاہیے جو جیسے شاہ محمود قریشی نے کی ہیں. یہی بات جو تھی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی. اب عمران خان صاحب نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ چائنا از اور آل ویدر فرینڈ. جی, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, بات تو پرانی ہے, مگر انہوں نے اس سوال کے جواب میں جو اشارہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا ٹلٹ کرنا پڑے گا, اور ہماری ٹریڈیشنل ریلیشن شپس تو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے آرمی چیف جو سعودی عربیہ گئے ہیں وہ یہی اسی قسم کی ایشورنس لے کے گئے تھے وہاں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم ابھی بھی وی آر پارٹ آف دس الائنس, اور مگر ہمارے کچھ انٹرسٹ جو ہیں اور وہ دوسری طرف بھی ہیں, اس لیے ہمیں کوئی تھوڑی بہت گنجائش دی جائے اپنی آزاد فارن پالیسی کی. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اینٹی سعودی عربیہ ہیں. ڈونٹ فرگیٹ ہمارا جو ڈیفینس کوآپریشن ہے ود سعودی عربیہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہے. جی, اور اب اسی سے جڑا ہوا عرب ممالک سے اب میرا اگلا سوال ہے جو بہت جس کی چرچا ہو رہا ہے جس کا, وہ اسرائیل. پچھلے دنوں جو UAE ہے, متحدہ عرب امارات, انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, اور اس کے بعد سے یہ بات شروع ہوئی کہ جی اب باقی بھی, اور یہ اس انٹرویو میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ عرب دنیا ایک ایک کر کے اسرائیل کے قریب ہوتے جائیں گے. تو کیا اس پہ آپ کا موقف ہے؟ وزیر اعظم سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ میرا بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنتی ہم اسرائیل کو تسلیم کسی صورت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ نہیں کریں گے. آپ اب جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ ساری جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اور یہ ساری, اس کے اندر آپ کا خیال ہے کہ یہ اس موقف پہ ٹکے رہیں گے یا یہاں بھی کوئی فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ان کا یہ ایک موقف رہا ہے کہ اگر مسلم ممالک اس علاقے کے اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات بناتے ہیں تو اسی چوتھے ملے کیوں الگ بیٹھے ہیں. اب الگ بیٹھنا چوتھے ملے, ان کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یار اسرائیل انڈیا کے ساتھ بہت کلوز ہو گیا, انڈیا کو ہیلپ کر رہا ہے, انٹیلیجنس میں ہیلپ کر رہا ہے, ٹریننگ میں ہیلپ کر رہا ہے, سب چیزوں میں ہیلپ کر رہا ہے, اور وہ ڈس ایڈوانٹیج پاکستان کا ہو جاتا ہے بیکاز انڈیا, امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ڈائریکٹ ہیلپ کرتا ہے اور انڈیا کو وایا اسرائیل کرتا ہے. وہ جو بیلنس ہے, اسٹریٹجک ملٹری بیلنس جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے اگر باقی مسلم ممالک اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ جائیں, نہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور دنیا ان کو ایک ایک کر کے ایکسیپٹ کر لے اور انڈیا جو ہے اس کا بینیفٹ لے جائے. تو ہماری طرف یہ ایک تھنکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر, مگر ہمت نہیں پڑتی کسی کی. ہمارے ہاں 70 سال ایک ہی بات چلائی گئی ہے کہ یہ اسرائیل کی, یہ اسرائیل کی, وہ فلانا ہو گیا, ڈھینگڑا ہو گیا. جیسے کشمیر کی بات ہے ویسے ہی فلسطین کی بات ہوتی ہے. مگر عرب ممالک جو ہیں انہوں نے دیکھے نا ایک ایک کر کے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کھول لیے. سب سے پہلے ایجپٹ, پھر جارڈن, پھر عمان, ٹرکی جو آج اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اکسا رہا ہے کہ ٹرکی ابھی تک ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو اور اسرائیل کی ایمبسی ہے ٹرکی کے اندر. مطلب یہ بہت پرانے تعلقات ہیں ٹرکی کے. یہ تو نہیں کہ ٹرکی نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی ایمبسی بند کریں, نہیں. تو وہ لوگ تو یہ باتیں دونوں طرف کھیلتے ہیں. ہم ہیں جو کہ اب ایک کونے میں آ رہے ہیں. اب 2-3 ہی ممالک رہ جائیں گے دنیا میں, ساری مڈل ایسٹ کی ایک ایک کر کے سب ایکسیپٹ کر لیں گے, ڈپلومیٹک ریلیشنز ود اسرائیل کر لیں گے. کیوں؟ ان کو یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اسرائیل اس علاقے میں ہے, یہ آپ کو ایران سے سب سے زیادہ پروٹیکشن دے سکتا ہے. بیکاز گلف کی جو کنگڈمز ہیں نا, ان سب کو ایران کا خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایران جیسی انقلاب یہاں آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا. وہاں کی جو ایلیٹس ہیں, جو رولنگ جنٹریز ہیں, اور ان کا پھر مذہب کے میں بھی تعلقات فرق ہے, وہ شیعہ ہیں, یہ سنی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا الٹیمیٹ پروٹیکٹر جو ہے وہ امریکہ نہیں ہو سکتا, وہ اسرائیل ہی ہو سکتا ہے. اور اسرائیل نمبر 1 دشمن نہیں ہے, ایران نمبر 1 دشمن ہے. اسی لیے 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو آپ سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں ان کو روک دیں, کیونکہ جیسے جیسے وہ سیٹلمنٹس بنتی جا رہی ہیں اتنا اتنا فلسطین کا زمین جو وہ اسرائیل قبضے میں لے رہا ہے, اور اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کھولنا فار دی عربس. اس لیے یہ جو پہلی جو اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے ابھی ہالٹ کر دیا ہے پرماننٹ سیٹلمنٹس ان دا ویسٹ بینک.
ایز اے بگننگ، ایز اے پہلا قدم کہ ہم نے آگے اب ہم نہیں بڑھیں گے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے. ہم ابھی بھی 2 اسٹیٹ سولوشن چاہتے ہیں مگر اس کے اندر بہت سی کنڈیشنز ہیں. مگر پہلا قدم ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم نے اپنی سیٹلمنٹس آگے بڑھنے روک دی ہیں. یہ نہیں کہ پرماننٹلی روک دی ہیں، وہ پرماننٹلی رکیں گی جب 2 اسٹیٹ سولوشن آئے گی. تو یہ یو اے ای والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم نے ان کو روک دیا ہے، وہ جو پرانے کورس پہ چلے ہوئے تھے اس کو وہاں روک دیا. اب سعودی عربیہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے مگر سعودی عربیہ ابھی بھی پیچھے ہٹا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اور 4-5 لوگ اور بھی رہ گئے نا، ابھی اور بھی تو رہ گئے، وہ بھی ایک ایک کر کے اسرائیل ان کے ساتھ کوئی تعلقات، کیونکہ سعودی عربیہ ول بی دا لاسٹ. اور اگر سعودی عربیہ نے کل ایکسیپٹ کر لیا اسرائیل کو تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. مگر آپ کے لیے تو پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کے لیے ایران از ناٹ اے پرابلم، ان کے لیے ایران از اے پرابلم. تو یہ ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہے گا آپ کے لیے اسرائیل کا مسئلہ. مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یار یہ جو انڈیا کو ایج ملا ہوا ہے یہ ایج ختم ہو.